ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ کملا ہیرس سے ملاقات، مودی پر شدید تنقیدیں۔ امریکہ میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی نائب صدر کملا ہیرس سے ملاقات کے بعد ہندوستانی میڈیا میں مودی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی نائب صدر سے ملاقات کے بعد ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حوالے سے 9 ٹویٹ کیے، جبکہ کملا ہیرس نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا۔ ہندوستان کے ایک مبصر نے کہا کہ کوئی مہمان بن کر جائے تو اسے دھکا تو نہیں دیا جاتا، مگر کملا ہیرس اور امریکی انتظامیہ مودی سرکار کو پسند نہیں کرتے۔ کملا ہیرس مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بھی تنقید کر چکی ہیں اور ہندوستان میں شہریت کے نئے قانون کے بھی خلاف ہیں۔ ہندوستان کی ترقی ہو تو دنیا ترقی کرتی ہے، وزیر اعظم مودی کا بیان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کیا، جو دسمبر 2019 میں کورونا وائرس عالمی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے ان کا پہلا خطاب ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت کا کمال اور اس کی طاقت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ ایک کم عمر چائے فروش بھی آگے بڑھ کر ترقی کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے چوتھی مرتبہ خطاب کر رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان نے دنیا کا پہلا DNA ویکسین تیار کر لیا ہے، جسے 12 سال کی عمر اور اس سے زائد کسی بھی فرد کو دیا جا سکتا ہے۔ انسانیت کے تئیں اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہندوستان نے پھر ایک مرتبہ ان افراد کو ویکسین دینا شروع کیا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ جنرل اسمبلی کے لیے مقررین کی دوسری عبوری فہرست کے مطابق تقریباً 109 سربراہان مملکت و حکومت عام مباحث میں بنفس نفیس حصہ لیتے ہوئے جنرل اسمبلی کو مخاطب کریں گے۔ تقریباً 60 شخصیتیں پہلے سے ریکارڈ ویڈیو بیانات کے ذریعے اپنی تقریریں پیش کر چکے ہیں۔ مودی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں باہمی میٹنگ منعقد کرنے اور پہلی مرتبہ کواد چوٹی اجلاس میں حصہ لینے کے بعد ہفتے کو واشنگٹن سے نیو یارک پہنچے۔ مودی نے آخری مرتبہ 2019 میں UN جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب کیا تھا۔ گزشتہ سال عالمی قائدین نے ستمبر میں منعقدہ جنرل اسمبلی سیشن کے لیے اپنے پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو بیانات پیش کر دیے تھے، کیونکہ سربراہان مملکت اور حکومت کورونا وبا کے سبب سالانہ اجلاس میں شخصی طور پر شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ مودی نے کہا کہ کورونا وبا نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ جب وہ متحد ہو جائیں تو کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کورونا بحران سے نپٹنے میں ہندوستان کے تجربات سے دنیا کو واقف کرایا۔ ہندوستان میں اسلامو فوبیا کی بدترین شکل کا راج، عمران خان کا اظہار خیال۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو افغانستان میں منڈلاتے ہوئے ایک بڑے انسانی بحران سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غیر مستحکم افراتفری کا شکار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے، لہذا آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی خاطر موجودہ افغان حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامو فوبیا کے خطرناک رجحان کو مل کر روکنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلامو فوبیا کی بدترین اور نہایت سرایت پذیر شکل کا بھارت پر راج ہے۔ اسلامو فوبیا میں اضافے کو روکنے کے بارے میں عالمی مکالمے کا اہتمام کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ جموں و کشمیر میں بھارت کے گھناؤنے اقدامات جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کے حل پر منحصر ہے۔
مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب. سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے آزادی ہند کے 75 سالہ جشن اور ہند سعودی سفارتی تعلقات کے 75 سال کی تکمیل پر ایک سالہ طویل جشن منائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا. اس سلسلے میں انڈین ایمبیسی ریاض مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں 2 اکتوبر کو درج ذیل پروگرامز کا اہتمام کرے گی. پہلا پروگرام سائیکل ریلی بتعاون ڈپلومیٹک کوارٹرز اتھارٹی سعودی سائیکلنگ فیڈریشن سے ہوگا. دوسرا پروگرام مہاتما گاندھی تقریب کے عنوان سے ایک پروگرام 10:30 بجے دن ایمبیسی ایڈیٹوریم میں منعقد ہوگا، جبکہ شام 4 بجے ڈاک ٹکٹ اور قدیم سکوں کی نمائش ہوگی. اس نمائش میں معروف اسٹیمپس کلیکٹر یعنی مرزا اور سمیر اپنے کلیکشن پیش کریں گے. انڈین ایمبیسی کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں ان پروگراموں کی تفصیل جاری کی گئی، جن کا افتتاح سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید کریں گے. آزادی کا مہا اتسو کے سلسلے میں سفارت خانہ ہند ریاض امسال آزادی ہند کے 75 سال کی تکمیل پر ایک سالہ تقاریب منا رہا ہے. متذکرہ بالا تقاریب بھی انہی ایک سالہ جشن کا حصہ ہیں. واضح رہے کہ ان ایک سالہ تقاریب کا سلسلہ پچھلے ماہ بین الاقوامی سطح پر معروف سعودی فنکار احمد سلامہ اور ہندوستان کی نامور پینٹر مسز سبیحہ مجید صدیقی کی پینٹنگز کی نمائش سے شروع ہوا تھا، جس کی ہند سعودی عوام کی جانب سے بہت ستائش کی گئی. ہندوستانی ادب کے معمار جان نثار اختر، مصنف بیگ احساس، قیمت 50 روپے. رابطہ کتابدار ممبئی. فون نمبر 9869321477.